آج کا دن بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 4 شعبان المعظم کا دن ہے، اور شعبان جو مہینہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، کہ شعبان مجھ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ فمن صام یومن، تو جو اس دن میں ایک روزہ رکھے گا، کنت شفیعہ یوم القیامہ، تو قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ اب شفاعت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جو شعبان المعظم میں فقط ایک روزہ بھی رکھے گا تو وہ میری شفاعت کا حقدار قرار پائے گا۔ تو واقعاً ہمیں شفاعت اہل بیت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے شفیع بنیں تو اس شعبان کے اندر کم از کم ایک روزہ ہم ضرور رکھیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اس سے آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام یومین من شہری غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ جس شخص نے میرے اس مہینے میں 2 روزے رکھے تو پروردگار عالم اس کے سابقہ گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور جو اس کے بعد والے گناہ ہیں ان کو بھی بخش دے گا۔ اب اس حدیث سے ہم سوء استفادہ نہ کریں کہ اگر ہم نے 2 روزے رکھ لیے تو اس کے بعد ہمیں نعوذ باللہ رسول پاک گناہوں کی گارنٹی نہیں دے رہے، بلکہ کیا ہے کہ پوری شرائط کے ساتھ کہ اگر ایسے گناہ وہ انجام دیتا ہے کہ جو قابل معافی ہیں تو ان کو بھی پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے بہت سی روایات سنی ہوئی تھی اس طرح کی کہ جو شخص یہ عمل انجام دے گا اس کے لیے جنت میں اتنے درخت پروردگار عالم لگا دے گا، اور اسی طرح اتنے محلات تعمیر کر دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے تو جنت میں بہت سے گھر اور بہت سے محلات ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک تم ایسے فعل انجام نہ دو کہ جو ان درختوں کو جلا کر راکھ نہ کر دیں۔ فقط یہ نہ سمجھو کہ ہم نے یہ عمل کر لیا تو وہاں پر 100 درخت لگا دیا گیا، میرے وہاں پر اتنے محلات تعمیر کر دیے گئے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے وہی لگائے ہوئے درخت اور اس کے بنائے ہوئے محلات وہ بھی مسمار ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری جنت کے اندر بنائے ہوئے گھر اور درختوں کی نابودی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔